بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اخلاص و تقویٰ کے مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات کے جوابات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شارٹ کوسچن کو سولو کرتے ہیں، پھر ہم لانگ کوسچن کی طرف آئیں گے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں مختصر جواب دیں۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہے، کس عمل کو دجال سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا گیا ہے؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 30 پہ یہ سیکنڈ لاسٹ لائن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا ہے۔ تو آپ نے یہ کہنا ہے، یہاں سے شروع کرنا ہے، شرک خفی کو، جواب یہاں سے شروع ہوگا، شرک خفی کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا ہے۔ ایک سوال حل ہو گیا۔ دوسرا، دکھاوے کی نماز کو کیا کہا گیا ہے؟ تو اسی کا جواب بھی اسی پیراگراف میں ہے کہ یہ دیکھیں، یہ بھی فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا یا خیرات کی، اس نے شرک کیا۔ تو آپ نے اس کا جواب یہ لکھنا ہے، دکھاوے کی نماز کو شرک کہا گیا ہے۔ بس پھر کہہ رہا ہوں، آپ نے اس کا جواب یوں لکھنا ہے، دکھاوے کی نماز کو شرک کہا گیا ہے۔ اب تیسرا سوال ہے، ریاکاری سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے اپنے الفاظ میں اس کا جواب لکھنا ہے، کوئی کام محض دکھلاوے کے لیے کیا جائے اسے ریاکاری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس اس طرح پھر کہہ رہا ہوں، جو کام محض دکھلاوے کے لیے کیا جائے اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ اب اس سے اگلا سوال ہے، اخلاص و تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب پیج نمبر 29 پہ ہے۔ اخلاص و تقویٰ کا جو پیراگراف ہے، اس کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے، انسان نیکی اور پرہیزگاری بے لوث ہو کر اس غرض سے اختیار کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بس اتنا، اس کو اخلاص و تقویٰ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر کہہ رہا ہوں، ادھر سے انسان سے شروع کرنا ہے، انسان نیکی اور پرہیزگاری بے لوث ہو کر اس غرض سے اختیار کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اسے اخلاص و تقویٰ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگلا سوال، قرآن کریم نے تمام اعمال و عبادات کا مقصد کس سے قرار دیا ہے؟ اس کا جواب بھی پیج نمبر 30 پہ ہے، یہ اوپر والا پیراگراف کی سیکنڈ لاسٹ لائن، قرآن کریم نے انسان کے تمام اعمال و عبادات کا مقصد اسی تقویٰ کو قرار دیا ہے۔ بس یہ اس کا جواب مختصر، پھر کہہ رہا ہوں، قرآن کریم نے انسان کے تمام اعمال و عبادات کا مقصد اسی تقویٰ کو قرار دیا ہے۔ بس اتنا ہی اس کا جواب ہے۔ یہ اب ہم مختصر سوالات حل کر چکے ہیں، اب آتے ہیں تفصیلی جوابات کی طرف۔ تو اس کا پہلا سوال ہے، اخلاص کے لفظی معنی انسانی تعلقات اور دین کے لحاظ سے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب بیٹا، اخلاص و تقویٰ کا پہلا پیراگراف، یہ اخلاص کا مفہوم پورا پیراگراف ہے۔ اخلاص کے لیے ہم خلوص نیت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے لفظی معنی خالص کرنا ہے۔ ادھر سے یعنی شروع سے لے کر یہ پورا پیراگراف، جو آدمی اخلاص سے کام کرے اسے مخلص کہتے ہیں، اتنا تک یہ پورا پیراگراف جو ہے اس پہلے سوال کا جواب ہے۔
اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابی ابن کعب نے تقویٰ کی وضاحت کس طرح کی؟ تو اس کا جواب بھی یہ پیج نمبر 29 پہ ہے، سیکنڈ لاسٹ لائن۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب سے تقویٰ کی حقیقت دریافت کی، یہاں سے لے کر آگے پیج نمبر 30 پہ آ جائیں گے، اور اس کی سیکنڈ لاسٹ لائن تک یہ حضرت ابی ابن کعب نے کہا یہی تقویٰ ہے، یہاں تک یہ دوسرے سوال کا جواب ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ تقویٰ کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات بیان کریں، تو اس کا جواب پیج نمبر 30، تقویٰ معیار فضیلت، اس کا پورا پیراگراف یعنی قرآن پاک کی آیات اور ان کا ترجمہ، یہ ہے نا، اسلام نے انسانی فضیلت کا معیار تقویٰ کو قرار دیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سے لے کر پھر یہ دوسری آیت بھی، اور پھر یہاں تک یہ مومنو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، یہاں تک یہ جو ہے تیسرے سوال کا جواب ہے۔ اب چوتھا سوال، اخلاص کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بیان کر کے ان کا مطلب واضح کریں، تو اس کا جواب بھی پیج نمبر 30، اخلاص و تقویٰ، اس کا پورا پیراگراف اس کا جواب ہے۔ اخلاص و تقویٰ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ ادھر سے لے کر آخر تک کسی شخص کی نظر اس پر پڑی تو وہ نماز لمبا کر دیتا ہے، یہ چوتھے سوال کا جواب ہے۔ اب ہمارے یہ مختصر سوالات، شارٹ کوسچن، یہ بھی حل ہو گئے، اور لانگ کوسچن کی بھی میں نے نشاندہی کرا دی ہے۔ بیٹا اب آپ نے ان کو اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ جب ٹیسٹ ہوگا تو میں ڈائری آپ کو گروپ میں سینڈ کر دوں گا، لیکن ابھی کام یہ ہے کہ آپ نے ان مختصر سوالوں کو لکھنا ہے اور تفصیلی سوالات کو بھی لکھنا ہے، یعنی جو کام میں نے آج دیا ہے، جن سوالات کے جوابات کی نشاندہی کرائی ہے، ان کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔